الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس پارٹ 30۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 30واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج یوم الاثنین 24 رجب 1445 ہجری اور بروز پیر 5 فروری 2024 عیسوی ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم، متحدہ جو ان کی سلطنت تھی، جس کے بارے میں آج کے بنی اسرائیل ہونے کے دعوے دار یا یہودی ہونے کے دعوے دار وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صدیوں پہلے 2 ریاستیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک ریاست کا نام تھا اسرائیل، دوسری ریاست کا نام تھا جودا۔ پھر وہ دونوں ریاستیں آپس میں ضم ہو گئیں، مرج ہو گئیں، تو یونائٹڈ کنگڈم بن گئی ایک ریاست۔ تو اب ان کی بات کو مان کے ہم آگے چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اسرائیل ریاست الگ تھی، جودا ریاست الگ تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جودا اور باقی 11 نام الگ ہیں، یوسف علیہ السلام اور دیگر۔ تو 11 بیٹے جب ایک طرف ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ 10 ایک طرف تھے، 2 ایک طرف تھے۔ بنیامین کو انہوں نے زبردستی ادھر جودا کے ساتھ ملایا ہوا ہے، صرف اپنی جو ہے نا سیف سائڈ رکھنے کے لیے۔ پنجابی میں اسے کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑن واسطے۔ بہرحال جودا ریاست میں یا 2 بھائی تھے یا ایک بھائی کی آل اولاد تھی جودا کی، اور باقی 10 یا 11 بھائی اسرائیل ریاست کی طرف تھے۔ پھر غور کریں کہ کیا یہ شخص جودا یا اس کی جو اولاد تھی، جو اس کی ذریت تھی، جو اس کے قبیلے والے تھے، کیا وہ اسرائیل سے مخلص تھے؟ جب باقی سارے قبیلوں نے اپنے یعنی کہہ لیں کہ یعقوب علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کے نام پہ ریاست بنا لی تھی، تو جودا نے الگ ریاست کیوں بنائی؟ یہی بات ان کے خلاف جاتی ہے کہ جودا ہی وہ ایسا کریکٹر تھا جس کو ہمیشہ اس کے بھائیوں نے الگ ہی رکھا اپنے آپ سے، اور اسی وجہ سے یہ جودا اور اس کی آل اولاد والے یہ ان باقی قبیلوں سے حسد کرتے تھے، جیسے کہ بعد میں عیسائیوں سے بھی حسد کرتے ہیں، اور جیسا کہ آج یہ مسلمانوں سے بھی حسد کرتے ہیں۔ تو باقی 11 قبیلوں کو یہ اپنے اندر یہودی بن کر ضم کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ اسرائیل سے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے اتنے مخلص تھے، تو جب باقی سارے اسرائیلی ہونے کے دعوے دار تھے اور اسرائیل ریاست بنا چکے تھے، تو جودا والوں نے الگ ایک بیٹے جودا کے نام پہ ریاست کیوں الگ کی تھی؟ اس کا مطلب ہے فرق ان میں آ چکا تھا، اور یہ فرق بالیقین اس کو ہم مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں قرآن پاک سے بھی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اسلامک زائونسٹ ٹولہ یروشلم پر موجودہ صہیونیوں کو یہودی کہہ کے ان کے قبضے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ تو ایسے اسلامک زائونسٹ ٹولے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہوا تو اس کے ساتھ کیا جو ڈوبنے والے تھے، کیا وہ سارے اس کے بیٹے تھے؟ کیا وہ ساری اس کی ذریت تھی، اولاد تھی؟ یعنی جب فرعون کا لشکر غرق ہوا تو اسے بنی فرعون کیوں نہیں کہا جاتا؟ اسے فرعون کی ذریت کیوں نہیں کہا جاتا؟ سورۃ الانفال 8ویں سورت 54 نمبر آیت، اس میں ذکر ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی آل کو غرق کر دیا گیا۔ تو فرعون کا ساتھ دینے والے، خواہ وہ اس کے بیٹے بنی نہیں تھے، خواہ وہ اس کی ذریت جسمانی اولاد نہیں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے فرعون کا ساتھ دیا تلوار لے کے، قلم لے کے، ترازو لے کے یا کسی بھی صورت میں، تو چونکہ وہ فرعون کے ساتھی تھے، اسی لیے وہ آل فرعون کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، اور غرق ہونے والوں کو بنی فرعون نہیں کہا جاتا، فرعون کی اولاد ذریت نہیں کہا جاتا، آل فرعون کہا گیا کہ قرآن میں۔ تو یہ فرق الحمدللہ اس حقیر نے آل ابراہیم کے عنوان پر پہلے بھی تفصیل سے بیان کیا۔ آج ہم اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں،
تو ان میں سے ایک بیٹا اگر جودا ہے جس کی نسبت سے جیوازم اور یہودی مذہب ہے، تو قرآن میں چوتھا جو چیپٹر ہے، چوتھی سورت جو ہے سورۃ النساء، اس کی آیات 46 سے لے کے تو 55 تک بڑی اہم ہے۔ 46 نمبر آیت میں یہ ذکر ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، یعنی کلام بدلنے والے یہودیوں کا، خاص طور پہ یہودیوں کا ذکر کیا گیا، ایک قبیلے کا، اور اس ایک قبیلے میں سے بھی ان لوگوں کا جو یحرفون الکلمہ، جو کلام بدلنے والے ہیں۔ تو اسی آیت میں پھر فرمایا گیا وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت ہے۔ پھر آیت نمبر 47 میں بھی ہفتہ اصحاب السبت والوں پر لعنت ہے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت۔ اور پھر آگے چلتے چلتے آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یعنی انہی میں سے کچھ ایسے تھے، بے شک انہیں کتاب میں سے کچھ حصہ ملا تھا، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، بت پر ایمان لانے والے بن گئے تھے، بتوں کے پجاری بن گئے تھے، والطاغوت، شیطان کے پجاری بن گئے تھے، شیطان پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر آگے آیت نمبر 52 میں مزید کہا گیا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ کی لعنت ہو تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ یعنی یہ آیت 46 سے آیت 52 تک 2-3 دفعہ ان پر لعنت کا بیان ہے، خاص طور پر کلام بدلنے والے یہودیوں پر۔ تو اب جب آپ آگے آیت نمبر 53 پڑھتے ہیں تو پھر سوال پوچھنے کے انداز میں ہے بیان ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، کیا ان کا ملک میں کچھ حصہ ہے؟ یہ سوال کے انداز میں بات پوچھی گئی ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، اگر ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دے، جیسے ابھی بھی یہ مقبوضہ فلسطین پر قابض صہیونی مسلمانوں کو، عیسائیوں کو وہاں سے دھکیل کے باہر نکالتے چلے جا رہے ہیں، تو فرما دیا گیا کہ ان کا ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پوچھنے والے سوال کے انداز میں یہ جملہ ہے، یہ آیت ہے ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے؟ گویا کہ وہ جو کلام بدلنے والے یہودی ہیں جن پر بار بار لعنت کا بیان کیا گیا، وہ اس ملک کے حصے دار نہیں ہیں۔ ام لہم نصیب من الملک، یہ مکہ کے مفتیوں کو خاص طور پہ سوچنا چاہیے۔ پھر آگے آیت نمبر 54، اب یہاں پہ حسد کے حوالے سے بڑی زبردست بات ہے جو اس پروگرام کے شروع میں یہ عرض کی گئی کہ 10 یا 11 بھائی ایک طرف تھے، انہوں نے ریاست اسرائیل بنائی، اور یہ اکیلا جودا یا اس کی جو نسل تھی یہ انہوں نے الگ ایک ریاست جودا بنائی۔ تو اب یہ ان کے درمیان جو حسد کی کیفیت تھی اور جو آج بھی حسد کی کیفیت ہے، اس کو قرآن میں لفظ حسد ہی سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر پچھلی آیات میں لعنت والے، کلام بدلنے والے یہودیوں کا ذکر چلتا آ رہا ہے، تو یہاں آیت نمبر 54 میں بھی بالکل واضح ہے کہ ام یحسدون الناس، لوگوں سے حسد کرنے والے پھر کون ہیں؟ یہ حاسد بالیقین یہودی ہی ہیں۔ کون سے یہودی؟ یحرفون الکلمہ والے یہودی، کلام بدلنے والے۔ پھر آگے اسی آیت میں فرمایا گیا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ اب یہاں پہ جب 3 نعمتیں عطا کیے جانے کا بیان ہے، وہاں پہ ذریت کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ بنی ابراہیم کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ آل ابراہیم کا ذکر ہے۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا،
یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل کو الکتاب کتاب دی گئی، والحکمہ حکمت دی گئی، وآتیناہم ملکا عظیما اور انہیں عظیم ملک دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت قرآن کی آیت ہے، کب نازل ہوئی ہے وحی؟ جب حضور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے، مدینہ شریف میں جلوہ گر ہیں۔ تو مدینہ میں رہتے ہوئے یہ آیت جب نازل ہوتی ہے تو جب وہ ماضی کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو الکتاب والحکمہ اور ملک عظیم دیا گیا، تو اب آپ تصور کریں کہ اس آیت میں کس کتاب کو آپ پکڑیں گے؟ کہ اگر تو یہاں پہ الکتاب سے مراد صحف ابراہیم ہے تو پھر یہاں پہ تورات مراد نہیں لیا جا سکتا، اور اگر یہاں پہ الکتاب سے مراد تورات ہے تو پھر یہاں پہ ابراہیم کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ الکتاب بنی اسرائیل کی انجیل ہے تو بھی بات یہ ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ الکتاب نہ انجیل بنتی ہے، نہ تورات بنتی ہے، اور نہ ہی یہاں پہ بالخصوص صحف ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ باقی آیات میں ہے، قرآن پاک میں ہی ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ کا بیان بھی ہے قرآن میں۔ تو یہاں پہ ابراہیم کے لیے، آل ابراہیم کے لیے جب الکتاب کہا گیا تو بالیقین یہاں پہ الکتاب سے مراد قرآن لیا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن ہی کی آیت ہے، قرآن ہی کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے، آخری نبی پہ نازل ہو رہی ہے، اور آخری نبی کو آل ابراہیم میں شمار کیا جا رہا ہے۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ تو گویا کہ آل ابراہیم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا کی گئی، حکمت عطا فرمائی گئی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا اور ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اب ملک عظیم کو اگر ریاست مدینہ پہ اس کو محمول کیا جائے، اس کا یعنی یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ یہاں پہ ملک عظیم سے مراد مدینہ منورہ ہے، تو بالیقین یہ سچ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور ہی کی وجہ سے جنت البقیع اور ریاض الجنت، یہ جنت کے ٹکڑے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بھی روضہ انور سے متصل جگہ ریاض الجنت کہلاتی ہے، جس کو یہ قالین بدل بدل کے وہابی اب بدلنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ سبز اور سرخ قالینوں کی وجہ سے جو پہچان آج سے 4-5 سال پہلے ممکن تھی، آج ان وہابیوں نے اس پہچان کو بھی نئے قالینوں کے دھوکے میں غائب کر دیا ہے۔ تو اب ہم پھر آ جاتے ہیں آل ابراہیم کے لیے جس کتاب، جس حکمت اور جس ملک عظیم کا ذکر کیا گیا، اگر یہ شمار کیا جائے کہ یہ الکتاب قرآن ہے اور حکمت اور پھر ملک عظیم، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک عظیم جو حضور کو عطا ہوا، جس کا کہ مرکز اب مدینہ ہے، تو اس ملک عظیم کے مل جانے پر مدینہ کے رہنے والے یہودی، خیبر یا تبوک کے رہنے والے یہودی، وہ سب حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ اسی لیے اس آیت کے شروع میں فرمایا گیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ یہودی جن کا پیچھے سے ذکر آ رہا ہے پچھلی آیات سے، ام یحسدون الناس، یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ تو اب ملک عظیم عطا ہوا آل ابراہیم کو، اگر پھر بھی یہ کہا جائے کہ جی یہاں پہ ملک عظیم سے مراد یروشلم ہی ہے، الارض المقدسہ ہی ہے، حالانکہ قرآن پاک میں الارض المقدسہ کا ذکر خصوصی طور پہ ہے، لیکن اگر اس الارض المقدسہ کی آیت کو اس ملکن عظیمہ والی آیت سے متصل ملا کر کے دیکھ لیا جائے اور دونوں کا موازنہ کیا جائے، اور اگر کوئی یہ نتیجہ اخذ کرے کہ جی یہاں پہ ملک عظیم سے مراد یروشلم ہے یا الارض المقدسہ ہے یا فلسطین ہے، تو بھی یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ فقد آتینا آل ابراہیم، اور ان کے لیے کہا گیا ملکن عظیمہ۔ تو مطلب یہ ہے
کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام پر حقیقی ایمان لانے والے ہیں، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الکتاب اور حکمت پر ایمان لانے والے ہیں، وہی اس یروشلم کے وارث ہیں، وہی الارض المقدسہ کے وارث ہیں، وہی اس کے جانشین ہیں۔ اگر یہاں ملک عظیم کو فلسطین مانا جائے تو بھی اس کے وارث کون شمار ہوں گے؟ آل ابراہیم، بنی ابراہیم کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں۔ اور آگے چلتے ہیں، پھر آیت نمبر 55 میں مزید یہ بتا دیا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ اب پچھلی آیت میں ذکر ہے آل ابراہیم کا، اور آل ابراہیم میں الکتاب یہ بیان ہو چکا کہ قرآن ہے، تو جو قرآن والے اس آخری نبی پر ایمان لایا اور جو نہ لایا، ان دو گروہوں کو آیت نمبر 55 میں بیان کر دیا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہوا، ان کا کافر ہوا، ان پر ایمان نہ لایا، اس کے لیے فرمایا گیا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ اب ان 3 آیات کا خلاصہ آپ دیکھیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 53 میں پوچھا گیا ام لہم نصیب من الملک، پیچھے سے لعنت والے یہودیوں کا بیان چلتا آ رہا تھا، سوال پوچھا گیا کہ کیا ملک میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ ملک عظیم وہ آل ابراہیم کو دیا گیا ہے، بنی ابراہیم کو نہیں دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔